ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو وہ ہے جس میں تو رب کو اپنے آپ کو سپرد کر دے، وہ دین صحیح ہے۔ اب آپ اپنا دین دیکھیے، آپ ہو گئے ہیں رب کے سپرد، آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، آپ نے حج بھی کیے ہیں، آپ نے سارے عمل بھی کیے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ سے بڑا کوئی فراڈیا نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ باریک ایک نقطہ ہے، اس باریک نقطے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب جیسے اخلاق کا نام ہے، لیکن اس کے علاوہ اخلاق کا کوئی مطلب بھی تو ہے نا۔ جس طرح فیصل، اکثر لوگوں کو تو نہیں پتا فیصل کا مطلب کیا ہے۔ فیصل کا مطلب ہوتا ہے اینٹ، پتھر، اور فصیل اس کی جمع ہے، فصیل کا مطلب ہوتا ہے دیوار۔ اچھا، اب اگر آپ نے صرف فیصل نام میں سنا ہے اور اس کا معنی پتہ نہیں، تو جہاں بھی وہ فیصل یوز ہوگا آپ کہیں گے جی فیصل موٹے کا ذکر ہے۔ جس طرح لفظ ہے نوید، نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، خوشخبری کا مطلب ہے اچھی خبر، لیکن نوید اس کا نام بھی ہے۔ اس طرح انوار، انوار کا مطلب ہے نور کی جمع، لیکن انوار کسی کا نام بھی ہے۔ اسی طرح مظہر، یہ مظہر بھائی کا نام ہے، لیکن مظہر کا مطلب بھی تو ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے لفظ ہے سلم اور اسلام۔ اچھا، اب مسلمان دانشور، مسلمان علماء اس نقطے پر آ کر ڈاماڈول ہو گئے اور انہوں نے لفظ اسلام کے معنی کو دین اسلام سے جوڑ کے محدود کر دیا۔ تو سلم کا مطلب ہے کیا؟ سلم کا مطلب ہے سپردگی، انگریزی میں بولیں تو سبمیشن، ٹو سبمٹ یور سیلف ٹو دا ول آف گاڈ۔ یہ پورا عمل کیا ہے؟ اسلام۔ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 3,000 سال پہلے یہ کہا تھا کہ انا اول من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں پہلا فرما بردار ہوں۔ تو مسلم کا مطلب ہو گیا اوبیڈینٹ، قلب سلیم، وہ بھی وہیں سے نکلا ہے سلیم۔ اسی طرح دین اسلام، یہ دین کا بھی نام ہے، اور چونکہ نام بھی ہے دین کا لہٰذا اسم با مسمى ہونا چاہیے۔ مسلم وہی ہوگا جو اللہ کا اوبیڈینٹ بن جائے گا۔ تو پہلا درجہ ہے اسلام، جس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو رب کے سپرد کرو۔ اب رب کے سپرد کیسے کرو یہ نہیں معلوم۔ زبان سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں جی مسلمان ہو گئے، خدا کی قسم غلط ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دو، اور اس کا عملی معنی کیا ہے؟ اپنے نفس کو پاک کرو، تزکیۃ النفس کر کے اپنی خواہشات کو مٹا کے رب کی خواہشات کو پورا کرو۔ یہ ہے مسلمان ہونا۔ تو یہ جو پہلا عمل ہے سلم، خدا کے سپرد ہونا، یہ ہر دین کا پہلا حصہ ہی ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو وہ ہے جس میں تو رب کو اپنے آپ کو سپرد کر دے، وہ دین صحیح ہے۔ جس میں تو رب کے سپرد ہو جائے وہ دین صحیح ہے۔ اب آپ اپنا دین دیکھیے، آپ ہو گئے ہیں رب کے سپرد، آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، آپ نے حج بھی کیے ہیں، آپ نے سارے عمل بھی کیے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ سے بڑا کوئی فراڈیا نہیں ہے۔ جھوٹ، مکر، دھوکے بازی، غلاظت، ریاکاری، فراڈ، بے ایمانی، یہی آپ کی زندگی کا شعور ہے۔ حرام کما کما کے اپنی اولاد کو پال رہے ہیں، حرام کما کما کے حج کو جا رہے ہیں، حرام کما کما کے بڑے بڑے بنگلے کوٹھیاں بنا رہے ہیں، حرام کے اوپر آپ کی زندگی چل رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ کہاں ہو تم مسلمان؟ حقیقی طور پر مسلم تو وہ ہے کہ جس نے یعنی اپنے نفس کو رب کے سپرد کر دیا، کہ اب اپنے نفس کی کسی خواہش پر عمل نہیں کرے گا، جو رب کا حکم آیا ہے وہ کرے گا۔ اور اس پر حضور کو جتایا بھی اللہ تعالیٰ نے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کی ہوا کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو اب ایسے لوگ ان صحابہ کرام کے درمیان موجود ہوں گے نا جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ نے تو سب کو چیمپئن بنا کے چھوڑا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک دین وہ ہے، ان الدین، یہاں دین کی بات ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ دین اسلام کی بات ہوتی تو دین کے ساتھ اسلام ہوتا، لیکن یہاں دین کے ساتھ اسلام نہیں ہے۔ تو معنی اس کے کیا ہو گئے؟ ان الدین، کہ دین تو وہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، جو تجھے فرما برداری رب کی سکھا دے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور پھر لوگوں نے بعد میں اختلاف کر دیا اپنے اپنے دین میں، جب ان کو اوتوا الکتاب، جب ان کو کتاب دی گئی تھی نا، لوگوں کو مختلف ادیان کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت تو وہ صحیح تھے جن کو کتاب دی گئی تھی، الا سوائے ان لوگوں کے من بعد ما جاءہم العلم، کہ اس کے بعد پھر جو لوگ آئے انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر گڑبڑ کر دی اور انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو بھی جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد ان سے حساب لے گا۔ اب یہاں اللہ نے بات شروع کی ہے اسلام کا نام لے کر کے، اور پھر اس کے فوراً بعد مختلف ادیان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اگر یہ دین اسلام کی بات ہوتی تو، اگر یہ دین اسلام کی بات ہوتی نا تو پھر صرف مسلمانوں کی بات کرتا نا اللہ، سارے ادیان کی بات تو نہیں کرتا کہ ہم نے بھائی بہت سارے لوگوں کو علم دیا، بہت سارے ادیان والوں کو۔ تو یہاں دین اسلام کا ذکر ہے نہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اتنی اچھی عربی سمجھنے والے، اتنے اچھے یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے بھی ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، شاید جان بوجھ کر کے ایسا کرتے ہیں۔ اچھا، اب اگر اس کا وہ ترجمہ لے لیتے ہیں جو آج مولوی بیان کر رہے ہیں، تو پھر باقی جتنے بھی ادیان اس دنیا میں دیگر انبیاء اور مرسلین نے قائم کیے، ان سب کی نفی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھائی اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے، باقی سب بکواس ہے، اچھا تو پھر اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ اگر دین اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ضرورت کیا ہے آدم پر ایمان لانے کی، ابراہیم پر ایمان لانے کی، عیسیٰ پر ایمان لانے کی، باقی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے اگر دین ایک ہی ہے تو یہ مکار ہیں، جھوٹے ہیں بیچارے مولوی جو آپ کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، 1,24,000 پیغمبر بھیجے اس نے، 313 دین بنائے گئے، ان سب کی نفی اللہ کیسے کر سکتا ہے جو خود اس نے پیغمبروں کو اور مرسلین کو بھیجا ہے؟ توریت بھی اللہ نے بھیجی ہے نا، بائبل بھی اللہ نے بھیجی ہے۔ آج جب قرآن آئی تو وہ کہہ دے کہ جی میرے نزدیک تو صرف اسلام ہے۔ چلو آج نہیں، یوم محشر میں تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے آپ کا یار، وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے تو یہ پھر کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، وہ کہیں گے جی چلیے ہم کیوں کھڑے ہیں یہاں پر یوم محشر میں، ہمارا تو دین ہی نہیں ہے کوئی، چلو جی سب امتی میرے جہنم میں چلے جاؤ، ہم کو تو ہاتھ لگ گئے۔ نہیں، مولویوں سے کوئی پوچھے نا، کنجروں سے، کہ جی ہمارے اللہ کے نزدیک تو صرف دین اسلام ہی ہے۔ اچھا صرف اسلام ہی ہے تو پھر باقی سب کیا بھاڑ جھونکنے آئے تھے؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تو اس بندے کا دین صحیح ہے کہ جس کو اس کے دین نے اللہ کی فرما برداری سکھا دی، اور جو دین میں ہو کے بھی فرما بردار نہیں بن سکا تو بیکار ہو گیا اس کا دین۔ اب آج کے دور میں، اب میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں ہندوؤں کو بھی دیکھ لو، عیسائیوں کو بھی دیکھ لو، کسی بھی دین کو اٹھا کے دیکھ لو، کون ہے اپنے دین میں پکا؟ ہندو کو دیکھ لو تو وہ بیچارہ جو ہے بس ادھر ادھر کی الٹے سیدھے کاموں میں لگا ہوا ہے، اس کو بھی بھگوان کہیں نہیں مل رہا۔ عیسائیوں کو تو چھوڑ ہی دو، وہ تو سب دین کو بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے چرچ ورچ کھول دیے، اور بھائی جس کو ٹکرے مارنی ہے جا کے مار لے۔ یہودیوں کا بھی یہی حال ہے، وہ یہودیوں کو تو ہم سے پہلے ہی برا حال تھا۔ بھائی حضور نے فرمایا نا کہ یہودیوں کے اندر 72 فرقے ہیں، میری امت میں ایک زیادہ بنے گا، تو وہ تو حضور سے پہلے ہی ان کے اندر جو ہے وہ 72 فرقے بن چکے تھے، تو ان کا تو پہلے ہی صحیح حالت ٹائٹ تھی۔ تو ابھی کوئی دین جو ہے اس وقت فرما برداری میں نہیں ہے اللہ کی،
کوئی دین نہیں سکھاتا کہ ایک دوسرے کے پیغمبروں کو برا کہو، نہ ہندو دھرم سکھاتا، نہ کرسچینٹی سکھاتی، نہ اسلام سکھاتا۔ اسلام بھی نہیں کہتا ہے کہ تم دوسرے کے پیغمبروں کو برا کہو، نہ ہندوازم سکھاتا کہ تم دوسرے کے پیغمبروں کو برا کہو۔ یہ تو شیطان ہے نا، ہندوؤں میں بھی شیطان ہے، مسلمانوں میں بھی شیطان ہے، عیسائیوں میں بھی شیطان ہے، ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، غلط باتیں بولتے رہتے ہیں۔ ہر دین والا اپنے پیر پیغمبر کی بڑی عزت کرتا ہے، دوسرے کے دین کے پیر پیغمبر کو کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ بولا دوسرے کے دین میں جو پیر پیغمبر آئے ان کو بھی تو اللہ نے بھیجا ہے، تمہارے دین میں جس کو بھیجا ہے اس کو تو تم نے مان لیا، دوسرے کے دین میں اللہ نے جس پیغمبر کو بھیجا ہے اس کو تم نہیں مان رہے، اس کی گستاخی کر رہے ہو، تو اللہ کو کیسے یہ پسند آئے گی بات؟ سب کو ماننا پڑے گا، سارے دین کی تعظیم کرنی پڑے گی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کرسچینٹی، سب کا ادب کرنا پڑے گا۔ اور اگر آج کسی دین میں کوئی بندہ دوسرے دین کے پیغمبر کو برا کہتا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کے دین کو برا نہیں کہنا، کیونکہ کوئی دین کسی پیغمبر کو برا کہنا نہیں سکھاتا، نہ ہندوازم سکھاتا، نہ اسلام نے کہا ہے۔ اسلام نے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات کہی ہے۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام نے یہ کہا ہے کہ اے مسلمان، تو کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہیں کہنا، ورنہ وہ تیرے سچے خدا کو برا کہے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہو کہ یہ جس کو پوج رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، خدا ان کا، قرآن نے کہا ہے پھر بھی اس کو تو جھوٹا نہیں کہنا، برا نہیں کہنا، تو یعنی یہ فراخ دلی کی بات ہو گئی نا۔ آپ اپنے دین کے مطابق جو آپ کا دین ہے، قرآن میں جو لکھا اس کو مانو، مولویوں کی باتوں پہ نہیں جانا، مروا دیں گے تمہیں، لڑائی جھگڑا کرائیں گے تمہارے اندر۔ ہندوؤں نے برا کہہ دیا، ان کو مارو، وہ کہیں گے مسلمانوں نے برا کہہ دیا، تم ان کو مارو۔ بہت ہو گیا خون خرابہ، بہت ہو گئی ہے فتنہ گری، بہت ہو گئی ہیں نفرتیں۔ اب دین کے نام پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے تم کو، اب دین کے نام پہ نفرتیں نہیں پھیلانی ہیں، بہت قتل و غارت ہو چکی ہے، اب مزید نہیں۔ اب سرکار گوھر شاہی کا دور ہے، اب ہر چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے، اب اندھیرا نہیں رہے گا جہالت کا، اب سارے ہندوؤں کو پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، اور سارے مسلمانوں کو پتہ چلے گا ہندو دھرم کیا ہے۔ جب ہندوؤں کو اسلام کا پتہ ہوگا، مسلمانوں کو ہندو دھرم کا پتہ ہوگا، تو لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب ہم کراچی میں کہتے تھے چہرے کو، یہ جو چہرہ ہے نا، اس کو کراچی کی زبان میں کہتے ہیں تھوبڑا۔ کیا کہتے ہیں؟ اب اپنا تھوبڑا تو ٹھیک کر۔ اچھا، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں بوتھی۔ تو اب ہم اس کے اوپر لڑائی کریں؟ کہتے ہیں اگر تو نے میری بوتھی کے بارے میں بات کی میں تیرا تھوبڑا توڑ دوں گا۔ صرف ناموں کا فرق ہے، بات تو وہی ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.